تو یہ نبی کا فعل ہے، اور نبی مختار ہوتے ہیں شریعت میں۔ نبی جو ہیں وہ شریعت میں مختار ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز کر دیں، جو چیز چاہیں ناجائز کر دیں۔ تو نبی کے فعل پر کبھی بھی انگلی کوئی بندہ نہیں اٹھا سکتا، نبی کے کام پر کوئی نہیں۔ ارے نبی تو دور کی بات ہے، بزرگوں کے بارے میں ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاس۔ اگر کسی بزرگ کوئی عملی ہو، بڑا عالم ہو، تو اس کی غلطی اگر کوئی بندہ پکڑتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی غلطی پکڑنا اس کا کام نہیں ہے جو اس سے نیچا ہے، یہ اس کی غلطی پکڑنا اس کا کام ہے جو اس سے بڑا ہے۔ چھوٹے کو یہ حق حاصل نہیں کہ بڑے کی غلطی پر تنبیہ کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ایک عام بندے کی غلطی پر تنبیہ نہیں کر سکتے، یا پھر آپ اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے بعد سب سے بڑا مقام لے کر کے کائنات میں آئے ہیں، تو پھر ان کی غلطی کیسے کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اور ایسا کوئی کرتا ہے تو بندہ ڈائریکٹ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول کو، کسی بھی فعل کو، کسی بھی عمل کو حقارت کی نظر سے، کم نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، یہ تو فعل کی بات ہو گئی۔ قول کی بات، جیسے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جسے محدثین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تو یہ حدیث ضعیف ہے، تو آدمی سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، اس کی کوئی معاذ اللہ حیثیت نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر یہ راگ الاپتے ہیں بدعقیدہ لوگ، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث سب حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ضعیف نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی۔ تو پھر ضعیف کیا ہے؟ ضعیف راوی ہوتے ہیں جو روایت بیان کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر انہوں نے دوسرے سے بتایا، انہوں نے تیسرے سے بتایا، انہوں نے چوتھے سے بتایا، اس طرح ہم تک حدیث پہنچی۔ یہی تو طریقہ ہے حدیث ہم تک پہنچنے کا نا۔ تو جن لوگوں نے حدیث بیان کی ان روات میں ضعف ہوتا ہے، یعنی جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، تو بولا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ حدیث نہیں ضعیف ہوتی، بلکہ وہ راوی ضعیف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک رول ہے محدثین کرام کا، کیا کہ جو صحابی کی عمر 65 سال کو پہنچ جاتی ہے تو ان کے چونکہ 65 سال کی عمر ہونے کے بعد ذہن کمزور ہونے لگتا ہے، تو سننے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں یا یاد رکھنے میں بھول ہو سکتی ہے، تو اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ایک مثال دیا ہوں، اور بھی ان کے پاس ایسا اس کے پورے قاعدے قانون ہے، گرامر ہے اس کا پورا، کیسے کس قاعدے قانون کے تحت یہ کرتے ہیں۔ تو اس قاعدے کے تحت روات میں راویوں میں جو ہوتا ہے معاملہ، اس کے حساب سے کہا جاتا ہے حدیث یہ ضعیف ہے، ورنہ حدیث کوئی بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہ کبھی سنیں کہ حدیث ضعیف ہے تو معاذ اللہ حدیث سے نفرت نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، آپ کے حرکات و سکنات کو، کوئی بھی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں تو اس کو محبت کی نظر سے سنیں اور محبت ہی کی نظر سے ایکسیپٹ کریں۔ کبھی یہ کوشش نہ کریں، نہ دماغ میں آنے دیں کہ یہ معاذ اللہ یہ غلط ہے، یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ ذات ہے۔